اصحاب کہف سو گئے، 309 سال تک سو گئے، اٹھ بیٹھے۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، اٹھ بیٹھے، سوئے ہیں موئے نہیں، سوئے ہوئے ہیں مرے ہوئے بھی نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے یا دن کا بھی کچھ حصہ، حالت نوم میں پتہ نہیں۔ اور یہی بات حضرت حذیر نے کی، وہ حالت موت سے اٹھے تھے۔ اخت کس بات میں ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں۔ سمجھو اخت اور موت، نیند کی مشابہت کیا ہے۔ حضرت عزیر کو 100 سال موت دے دی، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، پیغمبر دفن بھی نہیں ہوا، پیغمبر کا وجود بھی زمین پہ ہے۔ 100 سال میں 100 بہاریں بھی آئیں، 100 سامن بھی چڑھے، بادل بھی گرجے، پرندے بھی چہکتے رہے، اور سورج بھی نکلتا ابھرتا رہا، رات دن بدلتا رہا، اور مشرق وسطیٰ کی گرمیاں سردیاں آتی رہی، اور بہاریں طوفانیں آتے رہے، اور سارا نظام بدلتا رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر کو زندہ کر کے پوچھا، قال کم لبستا، کتنا اس حالت میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہے؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا 2 کام میں نے کیے، ایک تو تیرے گدھے کو مارا ہے، سواری کو، وہ تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ تو نے پوچھا تھا انا یوجی، یہ انا یوجی کا جواب ہے، انظر الی حمارک۔ اور دوسرا تجھے موت دی، 100 سال تک رکھا، کیوں؟ تاکہ میں کائنات کو مسئلہ سمجھاؤں۔ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے پوری کائنات کی دلیل بناؤں، اور گدھے کو مارا تاکہ تجھے منظر دکھاؤں۔ اور اس لیے فرمایا کم لبستا، قال لبست یوما او بعض یوم۔ یہ نوائے وقت نہیں پڑ رہا، جنگ نہیں ہے، کسی بابے کا رسالہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور قرآن کہتا ہے پیغمبر پہ بھی موت آ جائے، اسے دنیا کے حال کا پتہ، نیند آ جائے دنیا کے حال کا پتہ۔ اس معنی میں نوم اور موت بہنیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نیند یہ موت کی بہن ہے، موت کے مشابہ ہے۔ اب پوچھو ان سے، جیسے سویا نہیں سنتا اسی طرح مردہ بھی۔ ہاں، سونے والے کو، توجہ میری طرف، یہ جملہ سمجھ کے جانا ہے، سونے والے کے بیداری کا سبب آواز ہے، سبب الانتباہ آواز ہے۔ جب آواز دو گے تو یہ سبب بنے گا اس کی بیداری کا، جب اٹھے گا تو سنے گا۔ نوم کی حالت میں نہیں سن سکتا، البتہ صوت سبب الانتباہ، اس سے وہ اٹھ جائے گا تو سنے گا، اٹھانے جگانے کا سبب ہے۔ جیسے مردوں کے زندہ کرنے کا سبب سورہ اسرافیل ہوگا، سورہ اسرافیل ہوگا، سارے مردے اب مردے رہیں گے، اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا دوسری دفعہ سورہ اسرافیل ہوگا، ادھر سور کی آواز شروع ہوگی، وہ صوت بھی سبب الاحیاء بنے گی۔ وہی صوت جب پہنچے گی مردے زندہ ہوں گے، یوم یسمعون الصیحہ، اس دن سور کا آواز سنیں گے۔ جیسے دنیا میں سونے والے کو بیدار کرنے کا سبب
آواز پہنچتی ہے تو جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو مردے ہیں قیامت کے دن سورہ اسرافیل سبب بنے گا، موہجی اللہ ہے، سبب سورہ اسرافیل بنے گا، اور جب سور کی آواز چلے گی اللہ اس پر مردوں کو زندہ کرے گا، اور جب سنیں گے تو ذالک یوم الخروج، جب سنیں گے تو پھر قبر میں رہ نہیں سکیں گے کیونکہ زندہ ہو کے سنیں گے، اور جب سنیں مردہ سنتا نہیں، جب سنیں گے تو پھر قبر میں رہنا نہیں ہوگا، پھر ذالک یوم الخروج۔